جہاں غربت ہو، جہاں ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہو، جہاں روزگار نہ ہو، وہاں پھر یہ غریب لوگ کیا کریں گے اپنی بچوں کی شادیاں کریں؟ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو موقع دیں، تو یہی جواب ملتا ہے کہ بچوں کو کر سکے، ہم نہیں پال سکتے۔ بلوچستان ہاف آف پاکستان ہے اور بلوچستان میں ترقیاتی کام ہمیں 4 گنا کرنے ہوتے ہیں۔ بلوچستان دیکھیے، باقی صوبوں میں آپ دیکھیں ایک جگہ پہ، ایک ڈسٹرکٹ پہ آپ کی پاپولیشن ہوتی ہے 10 لاکھ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے، آپ وہاں ڈیولپمنٹ کے سارے کام کریں، 10 لاکھ پاپولیشن کے لیے ہوتی ہے۔ بلوچستان کا اس طرح نہیں ہے۔ بلوچستان کے ایک گاؤں میں 2000 ہیں، کسی میں 3000 ہیں، کسی میں 4، اور ڈسٹینس پہ اس ٹائم والدین کو آگاہی شعور دینے کی ضرورت ہے۔ گراس روٹ لیول پر، یوسیز لیول پر ہمارے لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز ہیں، تھرو ہماری جو ایلچویز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سب کے تھرو ہم ان کو اویئرنیس دیں کہ بچیوں کی کم عمری کی شادی کی وجہ سے کیا نقصانات ہیں، تاکہ والدین کو یہ آگاہی ہو۔ مینا، سب سے پہلے آپ سے سوال کہ بچوں کی کم عمری شادی سے متعلق بلوچستان کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی جو رپورٹ سامنے آئی، اس میں جو انکشافات کیے گئے کتنے تشویشناک ہیں یہ انکشافات؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اس بل کے حوالے سے اگر میں کہوں، جیسے کہ ابھی میم نے بتایا کہ 1 کروڑ سے زائد ہماری بچیاں ہیں جو جن کی عمر 16 سال سے کم ہے اور پاکستان میں، اور ان کی شادی ہو رہی ہے۔ الارمنگ نمبرز آئی تھنک۔ اور اگر ہم بات بل کی کریں تو باقی صوبوں میں اٹس اپرووڈ، اور بلوچستان میں جو ہے، دیکھیں بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، یہاں اس طرح کی بلز کو پاس کرانے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کنونس کرنا، اس بات پہ قائل کرنا۔ وی آر ورکنگ آن اٹ، انشاءاللہ اس ٹائم اس کو اپروو کروائیں گے اور اس بل کو شامل کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتی ہوں صرف کسی بھی بل کو پاس کرانا نہیں ہے، اٹس امپلیمنٹیشن۔ آپ دیکھیں باقی تینوں صوبوں میں اٹس اپرووڈ، لیکن پھر بھی نمبر یہ ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ ہماری بچے ہیں جن کی کم عمری میں شادی ہو رہی ہے، 16 سال سے کم۔ تو اٹ مینس کہ یہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو ہمیں فوکس کرنا ہوگا اس امپلیمنٹیشن پر۔ اور باقی جو ہم بلوچستان کی بات ہے، اپروول آف دس بل، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دس ٹائم ہم اس کو منظور کروائیں گے، اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی بڑا حمایت ہمیں ہے اس بل کے حوالے سے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ غربت ہے۔ دیکھیے بلوچستان کو آپ دیکھیں، تینوں صوبوں میں سب سے زیادہ جو غربت زدہ علاقہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ آپ NSC ایوارڈ میں دیکھیں کہ اس میں پاپولیشن پہ شیئرز ملتی ہے، غربت پہ ملنی چاہیے تھی، رقبے کے حوالے سے ملنی چاہیے تھی، تو شاید بلوچستان کی کچھ حالت بہتر ہوتی۔ اگر پاپولیشن پہ رکھا ہے، دیٹ مینس کہ بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جہاں غربت ہو، جہاں ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہو، جہاں روزگار نہ ہو، وہاں پھر یہ غریب لوگ کیا کریں گے اپنی بچوں کی شادیاں کریں؟ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو موقع دیں، تو یہی جواب ملتا ہے کہ بچوں کو کر سکے، ہم نہیں پال سکتے۔ تو ہمیں باقی سارے فیکٹرز پہ بھی کام کرنا ہوگا، صرف اس بل پہ فوکس کرنا کی ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو فیکٹرز ہیں دے آر کنٹریبیوٹنگ کہ ہماری بچیوں کی کیوں جلدی شادیاں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی ہمیں۔ مینا صاحبہ، یہ کہیے گا کہ جب کم عمری میں شادی ہوتی ہے بچیوں کی، تو لیٹر آن زندگی میں کس طرح کے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، جب کم عمری میں کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو وہ تعلیم سے محروم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خود بچی ہوتی ہیں اور اس ٹائم وہ ایک بچہ پیدا کر رہی ہوتی، تو بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈیورنگ دا برتھ آف بیبی۔ اور آپ دیکھیں کہ مورٹیلٹی ریٹ جو بلوچستان کی ہے وہ سب سے زیادہ ہے باقی صوبوں سے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی 15 سال میں، 14 سال میں یا 16 سال میں بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بیبی برتھ کے ٹائم ان کو بہت ساری کمپلیکشنز ہوتی ہیں۔ جی، تو بہت ساری اس میں ہمیں نقصانات ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک جو معاشرے کا جو ایک اہم کردار ہوتا ہے ایک عورت کا، کہ وہ ایک قابل آفیسر بن سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، پائلٹ بن سکتی ہے، کسی بھی شعبے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کی مینا صاحبہ، ابھی آپ نے ذکر کیا بات کرتے ہوئے کہ دیگر صوبوں کے نسبت بلوچستان میں سہولیات کم ہیں، وہاں پر اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بلوچستان کی سیاسی قیادت ہے وہاں پر یہ فقدان ہے، وہ کام نہیں کر رہے ٹھیک طریقے سے؟ لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بلوچستان ہاف آف پاکستان ہے
और बलूचिस्तान में तरक्याती काम हमें 4 गुना करने होते हैं। बलूचिस्तान देखिए, बाकी सूबों में आप देखिए एक जगह पे, एक डिस्ट्रिक्ट पे आपकी पॉपुलेशन होती है 10 लाख होती है, एक ही जगह पे रहती है, आप वहाँ डेवलपमेंट के सारे काम करें, 10 लाख पॉपुलेशन के लिए होती है। बलूचिस्तान का इस तरह नहीं है। बलूचिस्तान के एक गांव में 2000 हैं, किसी में 3000 हैं, किसी में 4, और डिस्टेंस पे हैं। तो आपने तमाम उन गाँव को तमाम वो फैसिलिटीज देने, इतने फंड्स हमारे पास नहीं है वफाक से। तो बलूचिस्तान की मैं इसको देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नेंस का है, पिछले जो हुकूमतें गुजरी हैं किसी ने उस तरह से तवज्जो नहीं दिया, लेकिन मैं एक फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझती हूँ कि बलूचिस्तान जो आप पाकिस्तान है उसके लिए आपको फंड ट्रिपल चाहिए ताकि आप हर जगह तमाम फैसिलिटीज दे सकें, चाहे वो बिल्कुल ठीक है। मीना साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी, यही सवाल आपकी तरफ के क्या हमें अपने स्कूल्स में या अपनी तालीम के मयार को बेहतर करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस डालने की ज़रूरत है कि कम उम्री की शादी उनके लिए मज़ीद उनकी लाइफ को मुश्किल करती है, तशवीशनाक हालात पैदा करती है और उनके माँ बाप को अवेयर करने की ज़रूरत है। किस तरह से हम बलूचिस्तान में ये कर सकते हैं? मैं कहती हूँ कि हमें अपने करिकुलम में इस बिल के हवाले से या बच्चों की कम उम्री की शादी के क्या नुकसान हैं, समझते हमें कंटेंट ऐड करना होगा। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं बलूचिस्तान में, समझती हूँ हमें अपने करिकुलम में ऐड करने की जरूरत है। और दूसरा जो अहम मैं समझती हूँ कि इस टाइम वालिदैन को आगाही शूर देने की जरूरत है। ग्रास रूट लेवल पर, यूसीज लेवल पर, हमारे लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स हैं, थ्रू हमारी जो एलएचवीज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के थ्रू हम उनको अवेयरनेस दें कि बच्चियों की कम उम्री की शादी की वजह से क्या नुकसान आते हैं, ताकि वालिदैन को ये आगाही हो और वो समझ सकें कि हमने अपनी बच्चियों की शादियां नहीं करा। अदरवाइज किसी भी उसमें फोर्सफुली हम नहीं कर सकते। जहाँ बात इम्प्लीमेंटेशन की है तो कबायली सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीजें बीच में रुकावट बनती हैं, तो उस हिसाब से शायद मौसर हम इम्प्लीमेंटेशन। मीना साहब, आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक है, यकीनन आप जिन मसाइल की तरफ तवज्जो मबजूल करवा रही हैं, आप बेहतर समझती हैं वहाँ पर जो निज़ाम है, जो हर्डल बन रहा है इस कानून को पास करवाने में। ये कहिएगा कि हमने ये नोटिस किया है कि बाकी सूबों में जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं बलोच तलबा को, वो उनकी तादाद है, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्टिल वो सफिशेंट नहीं है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि तालीम मज़ीद बलूचिस्तान तक फैले? और दूसरा ये कि उलमा का जिक्र किया, रिलीजियस जो क्लर्जी हमारी उसका जिक्र किया जाता है कि वो भी समहाउ हर्डल है इस मामले में, तो क्या कोई कमेटी ऐसी तश्कील दी जाए जिसमें उनको भी जो है वो लिया जाए कॉन्फिडेंस में और फिर भरपूर तरीके से कोई बिल पास करवाया जाए? देखिए, जैसे खिलजी साहब ने बताया कि हमेशा से एजुकेशन मीन्स के सिर्फ ये बात समझने की कोशिश थी कि आया हमारे उलमाए कराम, हमारी मजहबी जमातें, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो सॉरी टू से, लेकिन इस्लाम को फाइल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इस दफा अपने मर्दों को साथ मिलाकर इंशाल्लाह इसको यकीनी बनाएंगे ताकि इससे बेहतर कानून साजी कर सकें। और दूसरा आपने स्कॉलरशिप का बताया, बिल्कुल स्कॉलरशिप आपकी सूबों बलूचिस्तान की स्टूडेंट्स के लिए बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन किया जाए, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी और बाकी सारी चीजों पर फोकस किया जाए, तो हमें जरूरत नहीं है।